یہ دن رات محنت کریں گے، عوام کو آگاہ کریں گے، مردہ ضمیروں کو بیدار کریں گے، مظلوموں کو حوصلہ دیں گے، اور یہ شاہین صفت نوجوان اس ظالم نظام کے خلاف انشاءاللہ جدوجہد کریں گے۔ تو 8 دسمبر سے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر سے الیکشن مہم کا آغاز کیا جائے گا، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ملک بھر میں ہمارے جہاں بھی ہمارا کارکن ہے، ہر کارکن 100 مزید نئے ووٹر بنائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوجوان اس ملک کا 65% نوجوان ہے، اور آئندہ الیکشن میں 5 کروڑ 89 لاکھ نوجوان یہ ووٹ کا استعمال کریں گے۔ تو میں ملک بھر میں جہاں جہاں نوجوانوں سے ملا ہوں، وہ ایک خوبصورت، ایک ترقی یافتہ، ایک کرپشن فری پاکستان کی تلاش میں ہے، اور اب ان کو یکسوئی ہوئی ہے کہ اس ملک میں یہی کرپشن فری پاکستان صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا اس ملک کے عوام کے ساتھ روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ ہوا ہے۔ اس ملک کے عوام کے ساتھ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے اس نعرے کے نام پر دھوکہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے نام پر دھوکہ ہوا ہے۔ ہم لائیں گے حقیقی تبدیلی، اس نام پر دھوکہ ہوا ہے۔ اور آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، یہ سارے ایک ہی کلب کے لوگ ہیں۔ بانجا ایک طرف ہے اور ماموں دوسرے طرف، چچا ایک طرف ہے اور بھتیجا دوسرے طرف، باپ ایک طرف بیٹے ہیں اور بھائی دوسرے طرف، چھوٹا بھائی کہیں اور ہے اور بڑا بھائی کہیں۔ ہر طریقے سے انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن اب جے آئی یوتھ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان 63 دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم نئے لوگوں کے ساتھ ملیں گے، اور ہم 1 کروڑ نئے ووٹر بنائیں گے۔ ہر یونین کونسل، ولیج کونسل میں 500 نئے گھرانوں تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک خاموش انقلاب ہوگا، اور یہ ایک متبادل قیادت کی تیاری کے لیے ایک جدوجہد ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو، ہم چاہتے ہیں اس ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور تقریباً ہر پارٹی یہی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ کون سی پارٹی ہے جن کو بار بار موقع نہیں ملا؟ اس ملک پر 5 بار تو پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، تمام تر اختیارات کے ساتھ۔ ہر بار مسلم لیگ نے حکومت کی ہے، تمام تر اختیارات اور باری مینڈیٹ کے ساتھ۔ پونے 4 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے۔ ابھی 15 سالوں سے سندھ میں پیپل پارٹی موجود رہی۔ اگر ان کے اندر کوئی اہلیت ہوتی، اگر دینے کے لیے کوئی چیز ان کے ساتھ ہوتی، تو یقینی طور پر آج یہ وعدوں کی بجائے، اعلانات کی بجائے لوگوں کو اپنی کارکردگی بتاتے کہ ہم نے اتنے لاکھ بچوں کو پڑھایا، ہم نے اتنے بنجر زمینوں کو آباد کیا۔ لیکن آج اگر پاکستان میں 2.25 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں، تو ان پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج اگر ہر 5واں پاکستانی گندا پانی پینے پر مجبور ہے، اور 345 لوگ روزانہ یرقان کی بیماری سے مر جاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو باہر سے درآمد شدہ پانی پیتے ہیں، ان کے کتے اور بلیاں بھی وہی پانی پیتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو صاف پانی کا قطرہ تک نہیں دے سکے۔ آج اگر اس ملک میں احتساب کا نظام مفلوج ہے، اور احتساب کرنے والے ادارے یرغمال ہے، اور عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے گزشتہ عشروں پر محیط آپ پر حکومت کی ہے، متبادل صرف اور صرف اب جماعت اسلامی ہے، اور اب حل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ ان مقاصد کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ترازو کو ساتھ لے کر
اپنے انقلابی منشور کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں کراچی سے چترال تک عوام سے ملنے جائیں گے، اور ہر پولنگ بوتھ کی سطح پر ہم 10 یوتھ کی تنظیم قائم کر رہے ہیں، اور یہی جے یوتھ ہوگی جو انشاءاللہ ہر جگہ ہر پولنگ سٹیشن پر پولنگ ایجنٹ بھی دے گی، اور یہ ہماری پولنگ ایجنٹ اور جے یوتھ کی تنظیم انشاءاللہ آنے والے الیکشن کو چوری نہیں کرنے دیں گے اور عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے۔ میں اس پر ان نوجوانوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں، اور ان سے ہماری یہی توقع ہے کہ کاش بڑے لوگ جنہوں نے حکومت ہی کی ہے کوئی اچھا نظام دیتے تو آج یہ نوجوان ان کے دست و بازو بنتے، لیکن یہ نوجوان ناراض ہے، اس نظام سے بھی ناراض ہے، اور اس گندے سٹیٹس کو قوم پر مسلط کرنے والوں سے بھی ناراض ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ نہ نیب ان کا احتساب کر سکتی ہے، نہ عدالت ان کا احتساب کر سکتی ہے۔ ان ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں اور مافیاز کے ایجنٹوں کا احتساب اب ہوگا 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے، اور ہم اس الیکشن کو سلیکشن ہونے نہیں دیں گے۔ محترم بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل زخمی ہیں، فلسطین کی وجہ سے 15,000 ہمارے بھائی شہید ہو گئے، اور کل بھی اسرائیل کی بمباری سے غزہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ان کا پورا خاندان وہ شہید ہو گئے۔ وہاں مایہ سائنسدان بھی کل کے حملوں سے شہید ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں، گلیوں اور کوچوں میں کوئی اٹھانے والے نہیں ہیں، کفن پہنانے والے نہیں ہیں، اور اتنے زخمی ہیں کہ ہاسپٹلز میں علاج کا کوئی نظام نہیں ہے، اور جہاں کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ آپریشن اگر کرتی بھی ہیں تو انستھیزیا بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں شاید دنیا نے اسی پر اکتفا کیا ہے کہ ان کو مرنے دو، بارود میں غزہ کے لوگوں کو جلنے دو، اور یہ جو آفتاب اور ماہتاب جیسے خوبصورت بچے آج اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بارود میں جل رہے ہیں، بس اس کو ختم ہونے دو تاکہ آخری چیخ بھی ختم ہو جائے اور غزہ میں زندگی کی علامت ختم ہو جائے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کے سامنے اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے ڈے 1 سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، قوم کو بیدار کرنے کے لیے ایک عملی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ کراچی میں ملین مارچ کیا، اسلام آباد میں ملین مارچ کیا، لاہور میں ملین مارچ کیا، قومی فلسطین کانفرنس بھی کی، سفیروں سے ملاقاتیں بھی کی، بچوں کا احتجاج بھی ہوا، بیرونی دنیا میں ممالک کے دورے بھی کیے، اور آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تماشائی بننے کے بجائے آگے بڑھو، اور غزہ کو بچانے کے لیے اسٹیٹمنٹ اور بیانات کی بجائے عالم اسلام کی دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کچھ عملی اقدامات کرو۔ تو فلسطین کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، اور ہم نے بھرپور طریقے سے اس پر توجہ دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی اپنے ملک کے مسائل سے بھی لاپرواہ نہیں ہے۔ ہم ہر آدمی کا مسئلہ جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ عرصے میں جماعت اسلامی نے مہنگائی کے خلاف ایک پرامن کامیاب ہڑتال بھی کی۔ مہنگائی کے خلاف ہم نے پشاور میں دھرنا دیا، ہم نے لاہور میں دھرنا دیا، ہم نے کراچی میں دھرنا دیا، ہم نے کوئٹہ میں دھرنا دیا، ہم نے جنوبی پنجاب میں کاروان چلائی، اور یہ مہم ہماری اسی طرح جاری ہے۔ لیکن ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ میری قوم اب زندگی کا ثبوت دے اور آنے والے الیکشن میں ایسی قیادت کا انتخاب کر لے جو خود دیانتدار ہو تو کرپشن ختم ہوگی، جو خود ایک ویژنری ہو پاکستان ترقی کرے گا،
جس کے دامن پر کرپشن کا کوئی دبا نہ ہو، تو آپ کے آئندہ نسلوں کو ایک خوشحال پاکستان ملے گا۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ 8 دسمبر سے ہمارے یہ نوجوان دائیں بائیں موجود ہے، صوبائی صدور موجود ہے، مرکزی کابینہ موجود ہے، انشاءاللہ تعالی 8 دسمبر سے لے کر 8 فروری تک یہ 63 دن مسلسل جد و جہد کر کے عوام کو اس گھسے پٹے نظام سے نجات دلانے میں انقلابی کردار ادا کریں گے۔ میں پاکستان کے عوام کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ آنے والا دور انشاءاللہ خوشحالی کا ہے، ترقی کا ہے، عزت کا ہے، پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا ہے، لیکن اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو اچھی قیادت کا انتخاب کر کے پاکستان کو بلندیوں تک پہنچائیں، اور چاہے تو اچھی قیادت کا انتخاب کر کے اپنے آئندہ نسلوں کو بھی خوشحال اور محفوظ بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ایک منٹ، یہ مائک دیں گے جناب۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس میں ایک تو لاڈلے سپر لاڈلے کرتے ہیں اور الیکشن کی شفافیت پر اقتدار کا اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن یہ صرف بیانات کی حد تک تو ضرور ہے، وہ ہارڈ لائن لینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، کوئی میدان میں دیکھنے کے لیے بظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ آپ کو صاف بیان ہے کہ یہ الیکشن شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے، لاڈلے بھی ہیں، سپر لاڈلے بھی ہیں اور رہیں گے، تو اس حوالے سے آپ سے بیانات تک تو محدود ہیں، کیوں؟ بڑے سخت دل آدمی ہیں آپ۔ وہی ہفتے میں تو کبھی ایک دن آنا ہوتا ہے منصورہ۔ کل بھی مظفر آباد میں تھا، جنوبی پنجاب کا دورہ کیا، سندھ کا دورہ کیا، اسلام آباد کا دورہ کیا، ابھی پریس کانفرنس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کی طرف جا رہے ہیں، تو اور کیا کریں؟ ہماری تو زندگی ان روڈوں پر، چوک اور چوراہوں پر عوام کے درمیان گزر رہی ہے، اور کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، خاندان کا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی نیب کا کیس نہیں ہے جس کو دباؤ ڈال کر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا ایجنڈا کوئی اپنا لاڈلا نہیں ہے، میرا ایجنڈا کوئی اپنے گھر کے شہزادی کو وزیر اعظم بنانا نہیں ہے، میرا ایجنڈا کوئی شہزادی کو وزیر اعظم بنانا نہیں ہے، میرا ایک ہی ایجنڈا ہے، اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، عوام خوشحال رہے۔ جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی، تو میں اس تصور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ضرور ہوں گے، اس لیے کہ الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر الیکشن نہیں ہوا پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اور ایک بار جمہوریت اگر ڈی ٹریک ہو گئی شاید اس کو ٹریک پر لانا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، ہر صورت میں ہمیں الیکشن کے انعقاد کی طرف جانا چاہیے۔ ساجد صاحب، آپ نے فیئر یوتھ کے حوالے سے میں نے آج پریس کانفرنس اسپیسیفکلی کی کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ نوجوانوں کو کتنی ٹکٹس ہے وہ دے رہی ہے، آپ کے پاس کتنی ٹکٹس ہیں وہ نوجوانوں کی مخصوص ہیں، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ کیا دوسری جماعتوں سے بھی اتحاد ہوگا یا سولو فلائٹ ہوگی؟ میرے خیال میں ہم اس الیکشن میں 50% ٹکٹ نوجوانوں کو دے رہے ہیں۔ صبح میں قیصر بھائی سے یہی بات کر رہا تھا کہ 50 اس لیے ہے کہ اگر لیاقت صاحب بزرگوں کی نمائندگی کرتا ہے تو ان کا بیٹا سلمان نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہمارے پیارے بھائی جبران، ہمارے پیارے بھائی شاہد نوید، ہمارے نوجوان جاوید قصوری، تو الحمدللہ ایک نئی پرعزم ٹیم، اور عزم کے ساتھ ساتھ باصلاحیت ٹیم، ہمارے تو آصف لقمان صاحب بھی نوجوان ہیں، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ 50% ٹکٹ ہم انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کو دے رہے ہیں۔ باقی آپ کا سوال بٹی صاحب کے کس سے اتحاد کرنا ہے، کس سے اتحاد نہیں کرنا ہے، میں جانتا ہوں اس وقت ملک میں بڑا
جوڑ توڑ جاری ہے، اور پرانے اور نئے دوست جو ہے وہ دشمن اور دشمن دوست بن رہے ہیں، جن کے بارے میں کل الزامات تھے اس کو گلے سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ عوام کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے 76 سالوں سے اس ملک کو یرغمال بنایا ہے، اداروں کو یرغمال بنایا ہے۔ ہم اتحاد ضرور کریں گے عوام کے ساتھ، باضمیر عوام کے ساتھ، غیرت مند عوام کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں نے عرض تو کر لیا جی۔ اچھا سر، یہ فرما دیں کہ اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی جو ہے وہ بات تو کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، لیکن پولیٹیکلی ایک ایسی جماعت ہے جس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے برابر کا جو ہے موقع ملنا چاہیے؟ ہمارا آج بھی اور کل بھی اور ہمیشہ سے یہی مطالبہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں ماحول دیا جائے، اور یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ اس کے حلف کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی اس حلف کے تقاضے کو پورا کرے اور کسی جماعت کو گلہ کرنے کا موقع نہ دے، اور وقت سے پہلے اس الیکشن کو متنازع نہ بنا لے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ پورا ہو تمہارا؟